السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ جو کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں ٹھیک ہوں. اور میں دوپہر کے لیے نا کھانا بنا رہی تھی، دال مونگ. اور آج آپ کے ساتھ نا میں ایک وظیفہ شیئر کروں گی جو نا آپ کی مشکلات، ہمارے بچوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں یا پھر ہمارے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایسے ہی چلتے پھرتے بچے کہتے ہیں باڈی میں پین ہو رہا ہے ہمارے، اور کہ آج بیٹی ہے ڈسکس کرنے ہوتا ہے. اچھا، میں بات کر رہی تھی کہ بچوں میں ایسے کبھی چلتے پھرتے ہو رہا ہوتا ہے کہ باڈی میں پین ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر ہمیں بھی ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر شدید نظر بد ہوتی ہے، اور ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ایک ہو رہا ہوتا ہے کہ جادو ٹونا یا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے اتنا کوئی قرآن پاک سے مستند میں وظیفہ ہے، آپ وہ نہ دن میں صبح و شام کر لیا کریں. 5 منٹ کا ہے اور بہت 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 افیکٹو ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں نا آپ بالکل وہ جو مشکلات تھیں وہ کم ہونا ہوتے 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 بالکل ختم ہو جاتی ہیں. اچھا ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو کہ بہت زیادہ ورک کرتی ہیں. ہوتا ہے اس طرح کہ کوئی نظر بد وغیرہ ہوتی ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ اگر کچھ پرابلمس گھر میں کاروبار کے لیے ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے صحت خراب ہو رہی ہے یا کچھ کام اٹکے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے نا آپ صبح شام اس طرح کر لیں اور دعا مانگا کریں تو پھر بہت زیادہ اس سے افیکٹو. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو یہ گائیڈ کر دیتی ہوں. یہاں پہ نا یہ میرے باکسز ہیں، یہاں پہ میں نے نا بیکنگ کے لیے سامان رکھا ہوا ہے، تو آج میں تھوڑا سا نا سوچ رہی تھی اس کو نا کلین کر لیتی ہوں. اس کو بھی ساتھ کلین کرتے ہیں، اور وظیفہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں. اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر طاق میں درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور جو 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ، 5 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر پڑھنا ہے. اور آخری 2 آیات جو ہیں نا وہ 21 بار پڑھنی ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 بار پڑھنی ہے. 7 دفعہ میں تو ایسے کر لیتی ہوں کہ 7 دفعہ اول آخر درود شریف، اور 21 دفعہ درمیان میں سورۃ البقرہ پڑھ لیں آپ. اور ہو سکے تو پانی کسی بوٹل میں دم کر کے آپ رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ خود بھی پورا دن وہی پئیں اور بچوں کو بھی دیں. اور اگر بہت زیادہ مسائل ہوں تو گھر میں بھی اس کا نا چھڑکاؤ کر لیا کریں، تو بہت زیادہ اس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور کرنا کیا ہے، یا تو پھر 7 دن، 15 دن، 21 دن یہ آپ نے کرنا ہے. 41 دن بھی ہو سکتا ہے، یہ بلا ناغہ آپ نے کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے کہ اس پانی کو روز بلا ناغہ دم کر کے، روز تازہ پانی دم کرتا ہے، خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پئیں. اگر چھوٹا موٹا کوئی مسائل تو ہوتے ہیں نا، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے یا خود کوئی ایسا ہوتا ہے. آپ آج کل کا جو زمانہ ہے نا، وہ آپ کو کوئی کھاتا پیتا تو سچ بات کہیں نا دیکھ نہیں سکتا ہے. اور یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو قرآن سے مستند چیزیں ہیں، ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. تو جی اس طرح سے نا آپ یہ وظیفہ کریں، اور جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنے دن ظاہری سی بات کرنا پڑتا ہے، لیکن نا بہت زیادہ افیکٹو ہے. اور کر کے آپ اس کو، اور اپنے بچوں کو پانی پلائیں، خود پانی پئیں، اپنے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کریں، اور کوشش کریں اپنی چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں زندگی کی ان کو بہت زیادہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا شیئر کر رہے ہیں، اپنا جو ہماری اندر سے خوشی ہوتی ہے، ہم اپنے ارد گرد اپنے دوستوں سے، اپنے سارے ارد گرد سے، کچھ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ورنہ بہت اچھا. کوئی آج کل کہتے تھے اپنوں کی نظر لگتی ہے، باہر والوں کی نہیں لگتی. اس میں کوئی نہیں ہوتا، نظر جو ہوتی ہے نا وہ برحق ہوتی ہے. اور پھر بڑے بڑے جو مسائل ہوتے ہیں وہ تو ظاہری سی بات ہے، وہ کوئی باہر والا نہیں آپ کے ساتھ کرتا. جس کے ساتھ آپ کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ والے کام. تو اس سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ بحث ہی نہ کریں یا اپنی خوشیاں چھپا کے رکھیں. لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ جیسے سوشل میڈیا پہ ہیں تو اپنی چیزوں کو نہ چھپا کے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں دکھانا پڑتا ہے، ظاہری سی بات ہے. جیسے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری خوشیاں ہیں وہ ہم اپنے ولاگ میں ڈال دیتے ہیں، یہ تو ایک ہوتا ہے، لیکن ہمیں شاید اتنا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن دیکھنے والے کو وہ بڑا
چیز جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے منہ پہ آگے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی اس چیز کا وہ فلاں بندہ تو اس چیز کا حقدار ہی نہیں تھا تو اس کو کیسے مل گئی. اور ان کے رویے اتنے برے ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کو صحیح پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کا رویہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن کبھی کبھی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو رویہ چینج ہو گیا ہے نا یہ کس وجہ سے چینج ہوا ہے. تو جی جب آپ کو لگے کہ رویہ چینج ہو رہا ہے, لوگ حسد کر رہے ہیں, تو تھوڑی ان سے خود ہی دوری اختیار کر لیں, آنا جانا کم کریں, بس جہاں ملے بندہ دعا سلام بہت اچھے طریقے سے کرے, اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے. تو جی ہماری مشکلات جو ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, لیکن یہ تو ہمیں اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ اپنی خوشیوں کو نا جو ہے وہ چھپا کے رکھو کہ نظر بد, حسد وغیرہ, جادو ٹونا جو ہے وہ برحق ہے اور وہ لگ جاتا ہے. تو جی یہ چھوٹی سی ایک انفارمیشن تھی جو میں خود بھی کر لیتی ہوں, میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. یہاں پہ نا یہ باکسز تھے چھوٹے سے, یہ میں نے خود ہی کاٹ کے نا بنا لی اور یہ اس کو میں نے آرگنائز کر دی. یہ جی ہم گئے تھے کھوڑا اور وہاں سے یہ اپنے نام کے نا یہ پنک سالٹ کے بنے ہوئے تو بڑے خوبصورت تھے, تو بچوں نے نا یہ میرے بچوں اور ہسبینڈ کے اور میرے نام کا فرسٹ ورڈ ہے, تو یہ باہر رکھے نا تو یہ گرمی کی وجہ سے نا ایسے نمی سی اور یہ ہو جاتے ہیں, پگھلنے لگتے ہیں. تو ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, بس بچوں نے شوق سے لیے تھے اور یہ میں نے آرگنائز ہر چیز کر کے رکھ لی ہے. یہ ایک فوڈ کلر ہے, یہ بہت زیادہ گرتا ہے, تو اس کو نا میں نے سوچا کہ میں اس باکس میں رکھ لیتی ہوں, اور سب چیزیں میں نے کر لی ہیں آرگنائز. اور مجھے دیجیے اجازت, مجھے بتائیے گا آپ کو وظیفہ کیسا لگا, اور میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.